اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Today our next topic is comprehension. We will see what comprehension is. We will start from its definition, its meaning, and the process of comprehension. As you know very well, now you are fully acquainted with what reading is. عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اپنے اگلے چیپٹر کی طرف، اگلے حصے کی طرف، چیپٹر یقیناً ایک ہی ہے، اس کا نیکسٹ سیشن جو ہے، اس کا نیکسٹ حصہ جو ہے، نیکسٹ پورشن جو ہے، اب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہ ہے کمپریہنشن کیا ہوتی ہے. اس میں ہم کمپریہنشن کو ڈیفائن کریں گے، اس کے پروسیس کو سمجھیں گے، اور اس کو جو اس کے مختلف مراحل ہیں جو اس میں مشکلات پیش آتی ہیں، ان کو ہم تفصیل سے جو ہے وہ باری باری ان کا جائزہ لیں گے. تو آئیے ہم اپنے آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. Dear students, as has already been discussed in this chapter, we will discuss what is comprehension. We will discuss its concept, definitions, various processes we go through, the strategies, the plans, the techniques involved in this process, the difficulties facing the readers and their definite solutions, after all, and the final outcome, result of comprehension, the activity. عزیز طلباء و طالبات، یہ چیپٹر جیسے کہ میں پہلے بھی اس کا تعارف کروا چکا ہوں، اس میں ہم اپنی ڈیفینیشن کمپریہنشن کی جو ہے اس کو فائنلائز کریں گے، دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے تصور کو جانیں گے، اس کے پروسیس کو سمجھیں گے، اس کے اندر جو ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز انوالو ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور وہ جو مشکلات ایک ریڈر کو کمپریہنشن کے عمل کے دوران پیش آتی ہیں ان کو جانیں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ان کے پھر سلوشنز ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اور آخر میں ہم یہ ایکٹیویٹی جو کہ ایک انٹر ایکٹیو ایکٹیویٹی ہے، جیسے کہ ہم نے ریڈنگ کی ڈیفینیشن میں جانا، تو یہ جو انٹر ایکٹیو ایکٹیویٹی ہوگی اس کے فائنل جو نتائج ہیں، آؤٹ کم ہے، اس پر بات کریں گے. Dear students, to make this terminology of comprehension more clear for you people, let us have a look at the literal or the dictionary meaning of this very word comprehension. Comprehension means, number one, to know something, to know the meaning of something. Number two, understand something, to anticipate, that is to say, to anticipate something. Number three, go deeper into something, to dive deep into the things, to dive deep into the things. Number four, reach the meaning of something, to catch the meaning of some message or something or the text. Number five, the ability to understand something. Number six, the act of grasping with intellect. And number seven, grasp, grip or hold something. عزیز طلباء و طالبات، یہ اس کے لغوی یا لفظی معنی آپ کہہ سکتے ہیں کمپریہنشن کے، کہ یہ کمپریہنشن کا لفظ جو ہے وہ بنا کہاں سے. دیکھیں، یہ ناؤن ہے اور کمپریہینڈ اس کا ورب ہے، اور جس کے معنی جو ہیں کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کو پہچاننا، ریکگنائز کرنا، اینٹیسپیٹ کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، یا کسی چیز کی گہرائی میں اترنا، یا معنی اور مفہوم کو پا لینے کی کوشش کرنا، یا وہ صلاحیت، کیپیسٹی جس میں ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں، یا وہ ہمارا عمل جس کے ذریعے ہم عقل کا استعمال کر کے، اپنی وزڈم کا استعمال کر کے، اپنی انٹلیکٹ کا استعمال کر کے ہم کسی چیز پر گرفت حاصل کرتے ہیں، گریسپ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. پھر ہم اس کو گریسپ کرنے کے، گرپ کرنے میں کے، یا اس کو پکڑنے کے یا ہولڈ کرنے کے جو ہے وہ معنی بھی
اس سے مراد لیتے ہیں۔ After going through the meaning, the literal meaning of comprehension, we have come to know that comprehension is an act of knowing, understanding something. Let's have a look at its concept. Comprehension is the understanding and interpretation of what is read. To be able to accurately understand written material, children need to be able to decode what they read, make connections between what they read and what they already know, and think deeply about what they have read. عزیز طلبہ و طالبات، کمپریہنشن کے بنیادی معنی، لغوی معنی جاننے کے بعد کہ یہ بھئی ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم کسی چیز کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پیغام دیا گیا پیغام جو ہے ٹیکسٹ کا، اس کے اندر اتر کر ہم اس کو پوری طرح سے اپنے گرپ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کمپریہنشن کا عمل جو ہے وہ ہے کیا، یہ کیا تصور ہے۔ تو کمپریہنشن یقیناً جاننے کا، سمجھنے کا ایک عمل ہے، اور دوسری بات اس کے ساتھ ہی جو اٹیچ ہے، یہ نہ صرف سمجھنا ہے بلکہ اس کی تشریح و توضیح کرنا ہے جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، واٹ از ریڈ، انٹرپریٹیشن، اس کی تشریح و توضیح کرنا ہے، وضاحت کرنا ہے کہ ہم نے جو سمجھا کیا وہ درست ہے یا غلط ہے۔ ٹو بی ایبل ٹو ایکوریٹلی انڈرسٹینڈ ریٹن مٹیریل، تاکہ ہم جو ہے پرفیکشن کے ساتھ جو ہے ایکوریٹلی جو ہے وہ دی گئی تحریر کو، مواد کو جو ہے وہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ تو اب جو پری ریکویزٹس ہیں یا اس کے جو پورشن ہیں وہ 3 حصوں میں ان کو جو ہے وہ بانٹا گیا ہے۔ جو پڑھنے والے ہیں، چلڈرن مینز ریڈرز، ڈیکوڈ واٹ دے ریڈ، ان کا جو ہے وہ اس کی ڈیکوڈنگ کر سکیں، ریکگنائز کر سکیں۔ ڈیکوڈ کو ہم نے پہلے ہی حصے میں اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ واٹ از ڈیکوڈنگ، تو ریکگنائز کر سکیں کہ کیا وہ پڑھ رہے ہیں، اس کو پہچان سکیں، جان سکیں۔ میک کنیکشنز بٹوین واٹ دے ہیو ریڈ اینڈ واٹ دے آلریڈی نو، ان کا جو پریویس نالج ہے اور جو اب انہوں نے نالج حاصل کیا ہے اس کے درمیان ایک تعلق، ایک رشتہ، ایک رابطہ استوار کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یعنی اس طرح سے پہچانیں تحریر کو، جو تحریر دی گئی ہے انہیں پڑھنے کے لیے، کہ وہ اپنے سابقہ علم اور موجودہ علم کے درمیان ایک ربط جو ہے وہ استوار کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور پھر جب یہ ربط استوار ہو جاتا ہے تو ہماری سوچ کو مہمیز ملتی ہے۔ تو تھنکنگ کمز آؤٹ آف دس کنیکشن۔ جب تک یہ کنیکشن نہیں بنے گا، مطلب ہمارے پریویس نالج میں اور موجودہ نالج میں، تو ہماری جو تھنکنگ ہے اگلی، جسے ہم نے اوپر ایک لفظ کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، انٹرپریٹیشن۔ سوچنے کا کیا مطلب ہے؟ سوچنے کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم کسی سمجھی ہوئی چیز کو جو ہے وہ تشریح اور توضیح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں۔ تو یہ بیٹے ہمارا اس کا پہلا سٹیپ ہے کہ یہ کمپریہنشن کا کانسیپٹ ہوتا کیا ہے۔ In this portion, we are going to explain further the concept of comprehension. One big part of comprehension is having a sufficient vocabulary or knowing the meanings of enough words. Readers who have strong comprehension are able to draw conclusions about what they read. What is important? What is a fact? What caused an event to happen? What characters are funny or otherwise? Thus, comprehension involves combining reading with thinking and reasoning. This is important. عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم کمپریہنشن کے تصور کی مزید وضاحت، جیسے کہ ہم نے پچھلے حصے میں نوٹ کیا ہے کہ یہ کمپریہنشن ایک ایسے عمل کا نام ہے کہ ہم تحریر کو سمجھتے ہیں، سمجھ کر ہم اپنے گزشتہ علم اور موجودہ علم کے درمیان ایک رابطہ مہیا کرتے ہیں، اور اس رابطے کے پل پر سوار ہو کر ہم تھنکنگ کی طرف، ریزننگ کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت یہاں کی گئی ہے کہ یہ ہمارا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس انف ووکیبلری ہو، اور تاکہ ہم جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ نتائج اخذ کر سکیں، کنکلوژنز ڈرا کر سکیں، اور ہمیں اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہو جائے کہ اس تحریر کے اندر کون سے پوائنٹس اہم ہیں، کون سے غیر اہم ہیں، حقائق کون سے ہیں، اوپینینز کون سے ہیں، اور کیا وجوہات تھیں، اس کے اندر یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، یہاں جو پیش کیے گئے کریکٹرز ہیں یا چیزیں ہیں، کیا وہ فنی ہیں، کیا ان فنی ہیں، انٹرسٹنگ ہے، کیا ان انٹرسٹنگ ہیں،
गोया ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इन सारे वोकैब पहले डेवलप करके, ये जब तक हमारी वोकैब डेवलप नहीं होगी, वोकैब कैसे डेवलप होगी? प्रैक्टिस से। जब हम बार बार अपने पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के पैराग्राफ्स को टेक्स्ट में से गुजरेंगे, तो यकीनन वोकैब जो है वो सफिशेंट हो जाएगी। हमारी जो वोकैब जितनी दरकार है हमारे एक रीडर को, एक एवरेज रीडर को, वो हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगी जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस तरह गोया हम अपना रीडिंग को थिंकिंग के साथ लिंक करते हैं, कंबाइन करते हैं। और थिंकिंग मीन्स रीजनिंग, अपनी अकल का इस्तेमाल, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल। हम अपनी सोच को जो है वो महमीज़ करते हैं, सोच को एक्टिवेट करते हैं। तो गोया कॉम्प्रीहेंशन का अमल देखिए, जैसे हमने शुरू में रीडिंग में भी देखा था कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बेटे, और इस प्रोसेस के मुख्तलिफ जिहते हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं। हम अकेला पढ़ते ही नहीं हैं, हम पढ़ भी रहे हैं। हमें इसमें रीडिंग एक्टिविटी के साथ साथ अब राइटिंग एक्टिविटी भी इसमें इन्वॉल्व है, और साथ साथ आपने देखा कि अब इसमें थिंकिंग एबिलिटी, थिंकिंग क्रिएटिविटी जो है वो भी इन्वॉल्व है। जब तक ये नहीं होगी, क्रिएटिविटी नहीं होगी, कॉम्प्रीहेंशन जो है उसका आउटकम नहीं होगा। In this portion, the concept of comprehension is further explained. The simple view of reading is a formula demonstrating the widely accepted view that reading has two basic components. Number one, word recognition, that is called decoding, and language comprehension. Research studies in this regard show that a student's reading comprehension score can be predicted if decoding skills and language comprehension abilities are known. बेटा इस पोर्शन में हमें वो जो जनरलाइज्ड व्यू है रीडिंग का, कॉम्प्रीहेंशन का, उससे वाकफियत हम पहुंचाई गई है कि एक आम सा फार्मूला हम जो लर्नर्स हैं, टीचर्स हैं, वो उन्होंने ये बनाया हुआ है सिंपल व्यू इसका कि कॉम्प्रीहेंशन क्या है, कि इसमें, और ये वाइडली जनरली एक्सेप्टेड भी है कि रीडिंग जो है इसके दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं। एक लफ्ज़ों को पहचानना, लफ्ज़ों को जानना, और दूसरे लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन कि लैंग्वेज क्या है। तो ओवरऑल असल में इन दो कंपोनेंट्स पर ही हमारा जो है ये इन्हसार होता है बुनियादी तौर पर। ये यानी इसके दो बुनियादी नुक्ते हैं कॉम्प्रीहेंशन के अमल में, वर्ड रिकग्निशन और लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन ओवरऑल। Dear students, still the concept of comprehension is going on. In this portion, we are going to elaborate it further, a little bit further, please. Comprehension is the essence of reading, as we have already discussed time and again. By actively and independently reading text, students simultaneously can build their word identification, fluency, vocabulary, and text-dependent कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि हम बार बार ज़िक्र कर चुके हैं कि रीडिंग के अमल की जान जो है, निचोड़ जो है, जिस्ट जो है, वो कॉम्प्रीहेंशन ही है। ये इसकी जान है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है रीडिंग में कॉम्प्रीहेंशन। जब तक कॉम्प्रीहेंशन के अमल जो है वो वकूफ़ पज़ीर नहीं होगा, रीडिंग भी मानी रहेगी। बाई एक्टिवली एंड इंडिपेंडेंटली रीडिंग टेक्स्ट, जब हम ये चूँकि एक एक्टिव बल्कि प्रोएक्टिव किस्म का एक अमल है, और जब हम इसमें इंडिपेंडेंस भी साथ हासिल कर लेते हैं और रीडिंग करते हैं किसी टेक्स्ट की, तो स्टूडेंट जो हैं बेक वक्त, रीडर्स जो हैं बेक वक्त जो है ना सिर्फ अपने लफ्ज़ों की आइडेंटिफिकेशन को बिल्ड कर रहे होते हैं, ये एक सलाहियत है, लफ्ज़ों को पहचानना और फटाफट उनके मानी तक अकोरेटली पहुँचना, ये एक एबिलिटी है, कैपेसिटी है। और फिर फ्लुएंसी आती है, रवानी आती है, फिर वोकैबुलरी बिल्ट होती है तेज़ी से, और फिर हम जो है दीगर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स जो हैं वो गेन करते चले जाते हैं। तो ये बेटे ये साइमल्टेनियस अवामल हैं जो बेक वक्त जो है वकूफ़ पज़ीर होते हैं। इनको हम अलग अलग कैटेगराइज करके नहीं देखते हैं, बल्कि ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, इंटरट्वाइंड हैं। लफ्ज़ों को पहचानना, साथ में फ़्लो के साथ पढ़ना, वोकैबुलरी को अपनी को इम्प्रूव करते चले जाना, और इसी तरह से जो है वो दीगर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स जो हैं उनको गेन करना। जैसे फैक्ट को ओपिनियन से अलग करने की बात हुई है,
کہ حقائق کو جو ہے وہ ہم رائے سے جو ہے وہ کیسے الگ کرنا سیکھیں گے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو یہ ساری ٹرمنالوجی جو ہے وہ دھیرے دھیرے ہماری سمجھ میں آتی چلی جائے گی. In this portion we are going to explain the concept of comprehension with some technical terms. Comprehension is the complex cognitive process involving the intentional interaction between the reader and text to extract meaning. We define reading comprehension as the process of simultaneously extracting and constructing meaning through interaction and involvement with written language. We use the words extracting and constructing to emphasize both the importance and the insufficiency of the text as a determinant of reading comprehension. بیٹے کانسیپٹ کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے، کمپریہنشن کے اس کانسیپٹ کو مزید آگے پھیلاتے ہوئے، ہم یہ جو گزشتہ ہمارا علم ہے ریڈنگ کا، اسی کی باتیں یہاں ہو رہی ہیں کہ یہ ایک ایسا کمپلیکس قسم کا پہچاننے کا عمل ہے، کوگنیٹیو پروسیس ہے، جس کے اندر ہماری جو ہے نا ارادی انٹریکشن جو ہے وہ ریڈر کی ٹیکسٹ کے ساتھ میننگ کو اخذ کرنے کے لیے وہ ہوتی ہے. یہ جو انٹریکشن ہے، یہ تفاعل جسے آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں، لینگویج میں، یہ جو تفاعل ہے یہ سوشیالوجی کی ٹرم ہے انٹریکشن. یہ جو تفاعل ہے یہ انٹینشنل ہے اور انٹر ایکٹیو ہے. ریڈر اور ٹیکسٹ کے درمیان جو تفاعل ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ مقصد جو ہے معنی کو اخذ کرنا ہے. اور اکثر جو ہے وہ ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کمپریہنشن کو کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو بیک وقت جو ہے ساتھ میں معنی کو اخذ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ نئے معنی بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جب ہم کسی ٹیکسٹ کو سمجھتے ہیں، یہ آسان بات ہے، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. جب ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں، اس میں سے معنی اخذ کرتے ہیں تو گویا ایک نیا معنی جو ہے اس کو بنا رہے ہوتے ہیں تھرو انٹریکشن اینڈ انوالومنٹ ود ریٹن لینگویج. ہم لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، پہلے سے دیے ہوئے جو لفظ ہیں یا جو پہلے سے ہمارے علم میں جو لفظ ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ نئے لفظ تخلیق کرتے ہیں، کنسٹرکٹ کرتے ہیں ٹو ایمفیسائز بوتھ دا امپورٹینس اینڈ دا انیفیشنسی آف دا ٹیکسٹ ایز اے ڈٹرمیننٹ آف ریڈنگ کمپریہنشن. تو پھر ہم جو ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں، زور دیتے ہیں کہ بھئی اس کی اہمیت ٹیکسٹ کی کتنی ہے، یا اس کی جو ہے وہ انسفیشنسی ہے کہ یہ ریڈنگ کمپریہنشن میں مددگار ہے کہ ہمارا رکاوٹ بن رہی ہے اس میں. تو یہ اس کانسیپٹ کو ہم نے مزید جو ہے یہ ٹیکنیکل ٹرمز کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہے. اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، the ongoing discussion about comprehension, in which we have noted the literal meaning, the dictionary meaning, and the simple process in our own thinking, the simple process or the concept of comprehension. And now we come on to the elements of comprehension. It is said that comprehension has got 3 elements. Comprehension entails 3 elements. Number 1, the reader who is doing the comprehension, surely. The actor, the doer, that is to say, the text that is to be comprehended, the text, the material, the contents which are being read, which are being understood, the activity that is taking place through this comprehension. This is the act, the action that is going on. تو بیٹے یہ 3 چیزیں، 3 عناصر ہیں کمپریہنشن کے، جن کو آپ اس کے حصے بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں 3 یعنی چیزیں انوالو ہوتی ہیں. نمبر 1 ریڈر بذات خود، اور یہ میں اس کی بہت وضاحت کر چکا ہوں پیچھے بھی کہ ریڈر جو ہے اس کا انوائرنمنٹ، اس کا رویہ، اس کا انٹرنل اور ایکسٹرنل ماحول سب جو ہے وہ کمپریہنشن میں باقاعدہ حصہ دار ہوتے ہیں. پھر وہ جو دیا گیا مٹیریل ہے، کیا وہ آسان ٹیکسٹ ہے، درمیانے سی درجے کی ٹیکسٹ ہے، یا کمپلیکس ٹیکسٹ ہے، کس طرح کی ہے، کیسی ہے، فلوئنسی ہے اس میں، پڑھنے میں دقت آمیز تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ جو ایکٹیویٹی یا وہ جو ایکشن اس موقع پر جب کہ وہ کمپریہنشن کا عمل وقوع پذیر ہو رہا ہے، وہ جو ایکٹیویٹی ہے اس وقت کریٹیو ایکٹیویٹی ہے، وہ بے حد اہم اس کا ایک عنصر ہے، جس کے نتیجے میں ایک آخری عمل جو ہے
कॉम्प्रिहेंशन का उसने फार्मूलेट होना है। In this portion, we are going to explain the three elements in detail. In considering the reader, we include all the capabilities, capacities, abilities, knowledge, and experiences, the previous knowledge that a person brings to the act of reading, the present act of reading, in which he is involved not directly, intentionally. Text is based broadly constructed to include any printed text or electronic text or whatever the shape it has. In considering activity, we include the purposes, the focus, the processes, and consequences associated with the act of reading thereupon. अजीज़ तलबा व तालिबात, जब हम ये कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन के अमल में रीडर इन्वॉल्व होता है, तो रीडर जब हम कहते हैं तो उसके अंदर उस पढ़ने वाले की, रीडर की तमाम सलाहियतें, उसका गुज़श्ता मौजूदा इल्म, उसके तजर्बात ज़िंदगी के, तालीम के, सब बहैसियत एक पर्सनैलिटी के, वो सारे के सारे इस कॉम्प्रिहेंशन के अमल में हिस्सेदार होते हैं। गोया हम कह सकते हैं ए मैन पार्टिसिपेट इन द एक्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एज ए होल। उसके एक शख्सियत का कोई एक हिस्सा हम अलग से नहीं कर सकते, अलग से नहीं देख सकते। ऑल हिज होल पर्सन इज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। फिर दूसरी चीज़, टेक्स्ट जो है उसको ब्रॉडली जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और मतलब उसमें तमाम तरह की जो है चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। प्रिंटेड भी ये टेक्स्ट हो सकती है, विजुअल भी हो सकती है। ये इस पर हमने बात की हुई है पहले कि ये रिटन शेप में भी होती है। आजकल डिस्प्लेज आ गए हैं, तो कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर की शक्ल में भी हो सकती है, किसी भी शक्ल में अखबारात हो सकते हैं, किताब हो सकती है। इट हैज़ गॉट मैनी शेप्स एंड काइंड्स ऑफ टेक्स्ट नो वी हैव टू फेस एज रीडर्स। तो जब हम इस एक्टिविटी को फिर जिक्र करते हैं, तो हम इसमें सबसे पहले जो है ना देखें, मकासद जो हैं वो बड़ा रोल प्ले करते हैं। फिर उसके नताइज, उन मकासद को जब हम हासिल कर लेते हैं, पढ़ने के मकासद जिसे हम कहेंगे, पढ़ने के मकासद का तयन करते हैं। फिर उनको जब हासिल कर लेते हैं मुख्तलिफ अवामिल में से, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ में से गुजरने के बाद, तो फिर उसके जो नताइज निकलते हैं वो असल में हमारे लिए इस एक्ट ऑफ रीडिंग में बेहद अहम होते हैं। Dear students, now we come to the conclusion of our debate today. To conclude this discussion, we can say that comprehension means to understand a given text or reading. For reading, the reader grasps the meaning of the text, utilizing different techniques and strategies. It is reading with a definite purpose in view. The act of comprehension takes place with the involvement of three elements, namely the reader, the text and the resultant activity. अजीज़ तलबा व तालिबात, अब हम आज के हिस्से की जो आखिरी बात है, हमारा फाइनल वर्ड है, उसकी तरफ आते हैं। तो यहाँ बेटे हमने ये बात समझने की कोशिश की है अपने इस सेशन में कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है दी गई टेक्स्ट को रीडिंग के तवसत से, रीडिंग के ज़रिए से, रीडिंग के अमल के साथ समझने की कोशिश करना, मैसेज को गिरफ्त में लेना। रीडर क्या करता है, वो दी गई टेक्स्ट के मीनिंग को, मानी को समझता है। कैसे? अपनी तमाम सलाहियतों, टेक्निक्स को बरूए कार लाते हुए। और ये जो है इसके अंदर एक डेफिनेट किस्म का जो है वो एक पर्पज़ अपने सामने वो रखता है, मकसद का तयन किया जाता है। बेमकसद रीडिंग का कुछ फ़ायदा नहीं है, कहीं नहीं पहुंचेंगे हम। और फिर ये जो एक्ट ऑफ रीडिंग है, जिसको एक्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है, ये इसके अंदर तीन अवामल जो हैं वो कार फरमा होते हैं। रीडर का वजूद अपना, बहसियत पूरी एक शख्सियत के, दिया गया टेक्स्ट का मटेरियल, और उसके नतीजे में वकूअ पज़ीर होने वाली वो हमारी सरगर्मी, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन का मजमूई तौर पर नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, it is the end of our session today. See you in the next session where we will define comprehension in detail. Allah Hafiz.